بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اب یہاں دیکھیں بات ہو رہی ہے تم سے اور تم سے پہلے لوگوں کو. تو جب آپ اس آیت کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جی مفسرین نے لکھا ہوا ہے اپنے طور پر تو انہوں نے کہا ٹھیک لکھا ہوا ہوگا کہ تم سے مراد ہم لوگ ہیں اور تم سے پہلے لوگوں سے مراد ہمارے آباء و اجداد ہیں جو فوت ہو چکے ہیں یا جو ہمارے دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں گزر بسر کر گئے ہیں چلے گئے ہیں تو اس سے مراد وہ والے لوگ ہیں. لیکن جب میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کیا اور اس آیت کو جو ہے نا جب میں نے اس کو سائنٹیفک لحاظ سے جب میں نے اس کو پرکھنے کی کوشش کی تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم سے مراد جو ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یہ آج تک یعنی کہ 6000 سال قبل جب آدم علیہ السلام اس دھرتی پر موجود تھے یا جب وہ اس دھرتی پر اتارے گئے اس زمین پر اتارے گئے تو اس وقت سے لے کے آج تک کہ یہ جو انسان ہیں انہیں تو تم کہہ کر مخاطب کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو تو تم سے پہلے لوگ وہ تھے کہ جن کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کیا تو ایسے شخص کو پیدا کر زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے جو دنگا فساد برپا کرے گا. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ زمین پر انسان دنگا فساد برپا کرے گا. کیا انہوں نے اس سے پہلے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدم یا کوئی انسان انہوں نے دیکھ لیے تھے اور انہیں دنگا فساد کرتے ہوئے اور انہیں خون ریزی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی؟ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ کسی اور سپیشیز کو دیکھ کے کسی اور مخلوق کو دیکھ کے تو وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ انسان بھی ایسے کرے گا کیونکہ اس دنیا دھرتی پر انسان حیوانات اور جنات ہی موجود ہیں نا لیکن یہ سپیشیز علیحدہ علیحدہ ہیں یعنی کہ جنات جو ہیں وہ کوئی اور مخلوق ہے انسان اور مخلوق ہے اور حیوانات اور مخلوق ہے. تو انسانوں کا اور حیوانات کا اور نباتات کا اور جمادات کا ہم تو سارے 3 ڈائمینشنل ہیں نا لیکن جنات جو ہیں ان کی تو ڈائمینشن ہی کچھ اور ہے. جس طرح فرشتوں کی کوئی اور ڈائمینشن ہے اسی طرح جنات بھی کسی اور ڈائمینشن میں ہے مطلب وہ غالباً 6th ڈائمینشن میں ہے یا 6th میں ہے کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تو جو چیز ہم میں سے ہے ہی نہیں جن کا سارے معاملات ہمارے جیسے نہیں ہیں تو ان کو دیکھ کر کس طرح کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جی چونکہ یہ دنگا فساد برپا کیا کرتے تھے تو اس لیے آدم بھی دنگا فساد برپا کرے گا. بھئی وہ مطلب آگ سے پیدا کیے گئے آدم کو جو ہے نا مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس لیے انہوں نے یقیناً آدم کو ہی دیکھا تھا یقیناً انہوں نے انسانوں کو ہی دیکھا تھا اسی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی تھی. تو یہ جو بات چل رہی تھی اس آیت میں تو یہ ایکچولی ہم سے اور ہم سے پہلے یعنی کہ آدم سے پہلے جو انسان موجود تھے ان سے یہ بات کی جا رہی تھی. اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ بے شک انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے. بے شک زمانے میں انسان پر ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اب دیکھیں قابل ذکر چیز جب نہیں تھا تو کس طرح اب دیکھیں فرض کریں میں یہ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک قلم ہے ایک بال پین ہے اس کا پورا سٹرکچر موجود ہے ٹھیک ہے اس پر یہ ربڑ بھی چلی ہوئی یہ پلاسٹک کور بھی ہے اس پہ اور یہ ٹک ٹک مطلب یہ بھی سارا کچھ کر رہا ہے اس میں سکہ بھی موجود ہے لیکن اگر اس میں انک نہیں ہو تو یہ کیا قابل ذکر ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا اس کو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. کمپنی اگر انک ڈالے بغیر اس کو سیل کرے گی تو کوئی ایک پائی میں کوڑی میں بھی اس کو نہیں خریدے گا کیونکہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا یہ قابل ذکر ہوگی نہیں اس کا جو پرپز ہے وہی نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ یہ اس آدم کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس سے 40 سال تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا 40 سال اسے پھر رکھے رکھا. مختلف آیتوں جو روایات ہیں اس میں ہے کسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک اسے رہنے دیا تاکہ وہ پک جائے اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں 40 دن نہیں بلکہ 40 سال تک رکھا. تو 40 سال والا ڈیجٹ وہ جو ہے نا وہ زیادہ معتبر نظر آتا ہے مجھے. تو 40 سال تک اسے رکھے رکھا
تو 40 سال میں مطلب اسے کہتے ہیں نا کہ اسے پکنے کے لیے رکھا. وہ پکنا کس طرح تھا؟ اس کی نشو و نما کے لیے کہ اس کی گروتھ ہو ذہنی طور پر اور فزیکلی اس کی گروتھ ہو جائے, اس کی نشو و نما ہو جائے. تو یہ وہ والی چیز تھی. تو لیکن آدم میں روح نہیں تھی, یعنی زندگی تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا, ان میں زندگی تو موجود ہے لیکن ان میں روح نہیں ہے. زندگی تو موجود ہے لیکن روح نہیں ہے نا. روح کے بارے میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے واحد انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی. باقی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں نے اپنی روح پھونکی. ان میں زندگی موجود ہے, وہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان میں روح نہیں ہے. تو یہ اس آدم کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت اسے اپنے دست قدرت سے بنا تو لیا گیا تھا لیکن اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی. اور جب اس میں روح نہیں تھی تو وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا, کیونکہ اس کے ساتھ نہ تو کوئی معاملات ہے, نہ جنت تھی نہ جہنم تھی اس کے لیے, کوئی اس سے حساب کتاب والے معاملات تو نہیں تھے. وہ تو اپنی تخلیق کے عوامل طے کر رہا تھا. ابھی اس کی گروتھ ہو رہی تھی, ابھی اس کی پرورش ہو رہی تھی, ابھی اس کی ذہنی اور جسمانی گروتھ ہو رہی تھی. تو یہ اس وقت کی کا دور ہے. اور یہ جو انہوں نے فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ تو ایسے شخص کو نہیں بنانا چاہتے جو زمین میں دنگا فساد برپا کرے گا, تو یہ ایکچولی ان انسانوں کو انہوں نے دیکھ کے یہ اندازہ لگایا تھا. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے اس کو کہ بے شک انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے کہ جب وہ کی قابل ذکر چیز نہ تھا. تو بھی یہ تو بات ہو گئی. اب جب مفسرین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قابل ذکر چیز نہ تھا, یہ اس آیت میں اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان یا تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا, ٹھیک ہے نا, اس وقت جی وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, یا پھر یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان نطفے کی حالت میں اپنی ماں کے رحم میں تھا اور اس کی گروتھ ہو رہی تھی, یعنی کہ وہ تخلیق کے مراحل طے کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو دیکھیں, اگر ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ جی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا, تو اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا قرآن پاک میں, قابل ذکر تو ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے جب وہ کی قابل ذکر چیز نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ پشت میں تھا تو وہ تو قابل ذکر تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنے دست شفقت سے, جب اس میں اپنی روح پھونک دی نا آدم علیہ السلام میں, اس وقت اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا, اپنا دست قدرت پھیرا, تو جتنی بھی جنریشن قیامت تک آنے والی تھی وہ ساری جنریشن اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑی کر دی اور پھر ان سے سوال کیا الستُ بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی, کہ کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے پھر ایک گہری نیند سلا دیا, یعنی کہ موت کی نیند سلا دیا, اس پہ ایک جزوی موت طاری کر دی. تو یہ تو وہ والے دور ہے. تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اب یہ والی چیز تو نکل گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا, تو اس کا مطلب یہ تو قابل ذکر ہو گیا. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف, ایمبریالوجی کی طرف, کہ جس وقت جو کہتے ہیں کہ جی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان مادر رحم میں تھا اور تخلیق کے مراحل طے کر رہا تھا. تو یہ اس وقت چونکہ یہ قابل ذکر نہیں تھا, بھئی اس وقت تو یہ بہت زیادہ قابل ذکر تھا, کیونکہ قرآن میں تو کئی آیات جو ہے نا وہ اس وقت کے بارے میں بیان ہوئی ہیں. جس طرح کے فرماتا ہے کہ اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, پھر اس کو ایک مخصوص مقام پر, ایک محفوظ مقام پر نطفہ بنا کے رکھا, یعنی کہ نطفے کی حالت میں رکھا. پھر ہم نے اس نطفے کو جونکیلا بنایا, پھر ہم نے اس جونکیلے کو لوتھڑا بنایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا, اور پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. تو بھئی یہ تو قابل ذکر کیا ہے, اس کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ڈیٹیل بتا دی, تخلیق کے پورے مراحل بتا دیے, اور کب بتا دیے, 1400 سال قبل بتا دیے. 1400 سال قبل یہ سارے تخلیق کے مراحل بتا دیے. یہ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ پچھلے اس میں سینچری میں آپ دیکھیں کہ
مسلمانوں کی ایک جماعت نے جو ہے نا یہ ایمبریولوجی فیلڈ سے متعلق جتنی بھی آیات ہے وہ اصل میں نا وہ اس چیز کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو ڈاکٹر کیتھ وارک جو ہیں وہ اس فیلڈ کے بہت بڑے ماہر تھے, ایمبریولوجسٹ تھے, ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بہت بڑے ماہر تھے اس وقت. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ قرآن پاک سے یہ تقریباً یہ ساری آیات جو تھیں اس طرح کی ایمبریولوجی سے متعلق جتنی بھی آیات تھیں انہوں نے یہ آیات جمع کی, ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور ڈاکٹر کیتھ مورک کے پاس ان کو بھیج دیا کہ آپ ذرا دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ڈاکٹر کیتھ مورک نے جب اس کو اسٹڈی کیا وہ تو ششدر رہ گیا, حیران رہ گیا. اس کی تو حیرانگی کیونکہ انتہائی نہ رہی کہ جو چیزیں وہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے بعد اور اتنے اکوپمنٹ اتنی یعنی کہ مشینری ہونے کے باوجود سائنس آج تک جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکی, آبزرو نہیں کر سکی, قرآن پاک نے یا مسلمانوں کی اس کتاب نے قرآن پاک نے اس کو 1400 سال پہلے اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھا دیا. تو بڑا حیران ہوا. ایک چیز کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو علاقہ کا لفظ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جونک کی مطلب یہ جونک کی طرح کہ یہ چپک جانے والی کوئی چیز تھی. تو اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اس نے ایک بڑی طاقتور جو ہے نا جو الیکٹرک مائکروسکوپ کے ساتھ اس کو جو ہے نا کسی حاملہ عورت پہ اس کا یہ لیا سیمپل لیا, اس کو دیکھا اور اس کی ایک فوٹو لی, اور اس فوٹو کا جب اس نے جونک کے ساتھ جو ہے نا کمپیئر کیا تو وہ یعنی کہ اتنا حیران ہوا کہ وہ قابل یقین حد تک وہ بالکل جو ہے نا وہ جونک کے ساتھ ملتا جلتا تھا. تو اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ تعالیٰ واقعی بہت بڑا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب واقعی حق اور سچ ہے. تو اس نے بلکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ ڈاکٹر کیتھ مورک کو 1981 میں 1981 میں دمام کے مقام پر ایک طبی کانفرنس میں اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے اس سے پہلے جو ہے نا یعنی کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے مجھ سے ان سوالوں کے جواب پوچھے جاتے یا یہ میٹیریل جو یہ میرے پاس لے کے آئے اس کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کرنے کے لیے کہا جاتا تو میں 30% بھی جواب درست نہ دے پاتا, کیونکہ اس وقت اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی نہیں تھی, ایمبریولوجی فیلڈ میں ہم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. لیکن آج ہم نے اتنی ترقی کر لی اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو آج بھی مجھے معلوم نہیں تھی, اور ان آیات کی وجہ سے جو ہے نا مجھے معلوم ہوئی. تو وہ کلمہ پڑھ کر اس نے کہا کہ یہ قرآن حق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ واقعی اللہ کی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا اور جس کو جو ہے نا جبرائیل روح الامین وہ لے کے آئے. تو یہ حق اور سچ ہے, یہ کسی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے, یہ اسی وحدہ لا شریک کا ہے. کیونکہ 1400 سال پہلے جب نہ سائنس تھی, نہ سائنسی کوئی ترقی تھی, نہ کوئی اس طرح کے اوزار تھے, نہ کوئی مطلب انسانی ذہن نے اتنی گروتھ کی تھی, اس وقت اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو ڈسکس کرنا تو یہ اللہ کا ہی کام ہو سکتا ہے, کسی انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ قابل ذکر چیز نہ تھا. تو یہ وہ اگر اس کو لیا جائے کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی بھی نہیں ہو رہی, کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ذکر کر دیا ہے اس کا. تو بھائی قابل ذکر چیز یہ صرف اس وقت ہی نہیں تھا کہ جب اس میں روح نہیں تھی, جب اس میں آدم تو موجود تھا لیکن اس میں روح نہیں تھی. اب وہ کس طرح موجود تھے آدم, اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں.